بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حسین نسیم۔ ناظرین، ہم عوام پاکستان کے جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں، آپ یوں کہہ لیں کہ ہم سیاسی طبقوں میں بٹکے ہوئے عوام، حکمران ہو یا جرنیل، بیوروکریٹس ہو یا ہو معزز جج صاحبان، یہ ملک انہی لوگوں کا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ موجودہ حالات میں مہنگائی کے مارے عوام کیا سے کیا ہو گئی۔ لوگ اشیاء خورد و نوش لینے کے بھی قابل نہیں رہے۔ آٹا ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہے ان کی قیمت۔ اسی طرح جو بھی چیز ہے کہ بندہ بازار سے گزرتا ہے لیکن لینے کی سکت کسی میں نہیں ہے، اس کے باوجود ہم لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارا رویہ یہی رہا، یقین مانیں یہ مہنگائی کم نہیں ہوگی، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس مہنگائی میں اضافہ کیا جائے گا۔ اور یہ مہنگائی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ مصنوعی ہے۔ پاکستان کا جو خزانہ ہے وہ پہلے سے خالی ہے۔ حکمرانوں کی عیش و عشرت کے لیے، ان کی ذاتی مفادات کے لیے ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، لیکن جو بجٹ مہنگائی کی روک تھام کے لیے بنایا جاتا ہے، عام عوام کے لیے بنایا جاتا ہے، وہ ان کے پاس خزانے پر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس خزانہ خالی ہے۔ تو یہ آخر کب تک چلے گا؟ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، بے شک آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ کی وابستگی ہو، بے شک انہی کے ساتھ رکھیں اپنی سیاسی وابستگیاں، لیکن یہ مسئلہ جو ہے یہ ابھی قومی ایشو بن گیا ہے۔ اس پر ہم سب کو اپنی سیاسی وابستگیاں بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک قوم بن کر اس مہنگائی کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، اس جبر کے خلاف نکلنا ہوگا۔ ایک آواز بن کر ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے یا تحریک انصاف کی حکومت ہے یا کسی جرنیل کی ڈکٹیشن شپ پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جو بھی ہو رہا ہے، لیکن جو بھی ہو رہا ہے غریب عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، اور غریب عوام ہے کہ وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ان کے پاس 2 وقت کے لیے کھانا نہیں، لیکن اس سے ہمت چھین لی گئی ہے، وہ آواز بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ سسٹم اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس وقت تک یہ حکمران اسی طرح ہم پر ظلم ڈھاتے رہیں گے، مہنگائی کے طوفانوں کو یہ برپا کرتے رہیں گے، اس وقت تک جب ہم سب متحد ہو کر ان کے خلاف نکلتے ہی نہیں ہیں۔ آپ خود اندازہ کریں کہ گزشتہ 2 ہفتے کے دوران آٹے کی قیمت جو ہر گھر کی ضرورت ہے اس میں دگنا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور یہاں تک کہ ابھی مارکیٹوں سے گندم جو ہے وہ غائب کر دی گئی ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اسے افغانستان سمگلنگ کیا جا رہا ہے، لیکن خود کے جو پاکستانی عوام ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں 200 گرام روٹی کی قیمت 30 روپے کر دی گئی ہے۔ اسی طرح اسلام آباد میں 25 اور لاہور اور کراچی جو دوسرے بڑے شہر ہیں ان میں بھی روٹیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ عام غریب عوام جو ہے وہ سوکھی روٹی اپنے لیے نہیں لے سکتا۔ تو اگر ہم اسی طرح چپ رہیں گے، یقین مانیں ہم اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ یہ ظلم کریں گے۔ جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن اس مہنگائی کا راستہ روکنے کے لیے جب تک ہم عوام نکلیں گے نہیں اپنے حق کے لیے، یقین مانیں نہ تو آپ کو کوئی جرنیل انصاف دے گا، نہ کوئی سیاستدان انصاف دے گا، نہ ہی یہاں کے بیوروکریٹس جو ہے وہ آپ کو انصاف دیں گے۔ انصاف کے لیے ہمیں خود سڑکوں پر نکلنا ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ بھی نہ دیکھیں کہ کون سی سیاسی جماعت پروٹیسٹ کر رہی ہے مہنگائی کے خلاف۔ اگر آپ کی حمایت یافتہ جماعت ہو، اس کے خلاف یہ جا رہا ہو، اس مظاہرے میں شرکت کریں۔ آپ کا ٹارگٹ، آپ کا حریف مہنگائی ہونی چاہیے۔ مہنگائی کے خلاف ہمیں اٹھنا ہوگا اور ایک قوم بن کر اس کے خلاف لڑنا ہوگا۔ جہاں بھی آپ کو نظر آئے کہ مہنگائی کے خلاف کوئی مظاہرہ ہو رہا ہو، پروٹیسٹ کہیں پہ ہو رہا ہو، تو اس کا حصہ ضرور بنیے۔ شکریہ۔